السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی فرمانبرداری کس لیے پارٹ 2۔ اللہ کی اطاعت میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے فرمانبرداری کی مانگ کرتا ہے وہ انسان ہی کی کامیابی اور بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوٹھیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے اور سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔ وہ آپ سے صرف اس لیے فرما برداری کی مانگ کرتا ہے کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے ساری مخلوق میں افضل شریشٹھ بنایا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر رہے، یا کسی انسان کی غلام ہو، یا ذلیل ہستیوں کے سامنے سر جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشوں کی بندگی کر کے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جا گرے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری فرما برداری کرو۔ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو، پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا اور تم اس راستے پر چل کر دنیا میں بھی عزت حاصل کر سکو گے اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی جھوٹے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حمایتی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں ان کے حمایتی اور مددگار ان کے جھوٹے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن سورہ 2 بقرہ آیتیں 256 257۔